آج جو ہے وہ شیطان اپنی شکل بدل کے سامنے آیا. اب شیطان ویسے تو نہیں آئے گا جیسے حضرت ابراہیم کے سامنے آیا تھا کہ بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو. 3 دفعہ آیا, تینوں دفعہ پتھر کھائے اور آج تک پتھر کھا رہا ہے. تو اب ویسے تو نہیں آئے گا, تو اب کوئی تو شکل ہوگی اس کی. تو یہ اتنی بڑی شکل اختیار کر کے بھی آیا ہوا ہے. اب وہ ڈاکٹرائن ہے, وہ نظریہ بن کے آیا ہوا ہے کہ اب کیسے دور کرے. تو اس نے یہ پورا سسٹم ڈیزائن کیا. عزیزان محترم, یہ جو پورا آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے, یہ سسٹم یہ حدودوں میں نہیں ہے, یہ ملک کی سرحدوں میں نہیں ہے, یہ سرحدوں کو توڑ چکا ہے اور یہ پوری دنیا کے اوپر حاکم ہے. اور اسی حاکمیت سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے اور وہ خدا کے امر کی مخالفت کرانا چاہتا ہے آپ سے. اس کا ہدف یہی ہے, کیونکہ اس نے خود مخالفت کی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی خدا کی اطاعت کرے. اس کا ہدف سمپل یہی ہے. لیکن سوائے صالحین کے اس نے کہا تھا کہ بھائی میرے جو ہے وہ رسائی نہیں ہے وہاں تک. اب قرآن بھی دیکھیں یہی کہہ رہا ہے ہمیں, جس طرف ہمیں قرآن متوجہ کہہ رہا ہے. سورہ توبہ میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں کو 2 چیزوں کی طرف خدا کہہ رہا ہے. 2 چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ ایک تو تقوی اختیار کرو, دوسرا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی اختیار کرو. خوب تقوی اگر کسی نے اور نے بھی اختیار کیا, اچھے ہو گئے برے ہو گئے, لیکن اگر سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے تو پھر کمال نہیں کیا. کیوں نہیں, کیوں ہونا ہے سچوں کے ساتھ؟ کیوں یہ جو معیت ہے یعنی ساتھ ہو, یہ ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ نہیں ہوئے تو دنیا کا کوئی نظام تمہیں شیطان سے بچا نہیں سکتا, نہیں بچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ ہے, اتنا اس نے اپنے آپ کو نفوذ کیا ہوا ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ آپ نہ سوچیں کہ میں بچ جاؤں گا, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں شیطان بہت خطرناک ہے. وہ واقف ہے کہ اس کو کیسے گرانا ہے. اس نے اپنی فوج کو بنایا ہوا ہے. روایت بیان کرتی ہے جان محترم, ایک مومن کے مقابلے میں جو شیطان کا لشکر ہے وہ عرب کے 2 بڑے قبیلوں کے برابر ہے. ایک مومن کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, امت کے لیے نہیں, ایک مومن کے مقابلے میں کہ 2 بڑے قبیلوں کے برابر اس کا لشکر اترتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, لڑتا ہے, گراتا ہے, ہراتا ہے. جب مومن استقامت دکھاتا ہے لشکر ہار جاتا ہے, پورا لشکر ہار جاتا ہے. اور جب وہ ہار جائے تو ابلیس خود میدان میں آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ آسان ہے؟ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو یہ اللہ کا ولی کربلا اترتا. آسان نہیں ہے یہ معاملہ بہت سنگین ہے. ہمیں غافل رکھا گیا, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کوئی تمہارا دشمن ہے. ہمیں بھی میٹھی میٹھی گولیاں ممبر سے ملتی رہی کئی سالوں سے, ہم بھی خوش ہو رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے دشمن کون ہے, کیسا ہے, کون سی شکلیں دشمن کی ہو سکتی ہیں, دشمن کے ہدف کیا ہیں, دشمن کا پلان کیا ہے, اصل چارٹ میں دشمن کر کیا رہا ہے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ. جب آپ کو دشمن ہی نہیں پتا تو آپ امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ کیسے ساتھ دیں گے؟ آپ تو بولے نہیں یہ بھی اچھا ہے, وہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, سب اچھے ہیں. تو پھر برا کون ہے بھائی؟ پھر کون ہے برا؟ تو سارے کیا امام کے ساتھ ہوں گے؟ پھر اللہ کرے سارے ہوں, ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, سب ہو. لیکن سامنے مقابلے میں ابلیس ہے, دجال آئے گا. دجال صرف ظاہر شخص تھوڑی ہے, پورا نیٹ ورک دجال کا اس ٹائم کام کر رہا ہے پوری دنیا میں. اب آپ بولیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا. مولانا صاحب کیوں نہیں پتا؟ آپ کس کی ذمہ داری ہے عزیزان محترم؟ اتنا بڑا لشکر ایک مومن کے مقابلے میں, اور جب مومن کھڑا ہو جائے تو وہ خود اترتا ہے مقابلے کے لیے. تو وہ کیسے مقابلہ کرے گا؟ بہت بڑے عالم دین تھے, ابلیس آ گیا سامنے. تو انہوں نے کہا کہ ابلیس سے کہ میرے سے بحث کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے سے تم جیت نہیں سکتے. ابلیس کو کہا. اس نے بولا نہیں پھر بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کر لے. بحث ہوتی رہی, وہ جیت گئے, عالم تھے. کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے سے جیت نہیں سکتے. ابلیس نے کیا کہا؟ کہا میں جانتا تھا, میں صرف آپ کا یہ والا وقت بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے, اس کو پتا ہے آپ کا وقت ضائع کیسے کرنا ہے.